قصص الانبیاء حضرت ہود علیہ السلام۔ محترم ناظرین، بحوالہ اجداد حضرت ہود علیہ السلام کا پس منظر یہ ہے کہ طوفان نوح تھمنے کے بعد جو لوگ کشتی پر سوار ہونے والے بچ گئے تھے، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی زبانیں بدلیں اور ایسی بدلیں کہ ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہ آتی، تب وہ لوگ الگ ہوئے اور اپنی اپنی قوم و قبیلوں کو لے کر زمین پر پھیل گئے اور پوری زمین آباد ہو گئی۔ ان میں قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی اور سب جگہ ان کی حکومت تھی۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ آج اس کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی جائے گی اور قصہ ہود علیہ السلام کا اختتام کیا جائے گا۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 28ویں قسط۔ مفسرین اور مورخین کے اقوال اس کی بابت مختلف ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم ہے، اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کی اولاد میں عاد ہے، یہ عاد اولا کہلاتا ہے، اور دوسرے بیٹے حبشو کا نام ثمود ہے، یہ عاد ثانی کہلاتا ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور ثمود دونوں ارم کی 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ کو عاد اولا اور دوسری کو ثمود یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور لفظ ارم عاد و ثمود دونوں کے لیے مشترک ہے۔ بیان القرآن کے مطابق بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا، اس کو عاد اخرى کہا جاتا ہے۔ احقاف کا علاقہ جنوبی مشرقی عرب، سواحل خلیج فارس کی حدود میں اور عراق اور جنوب و مغرب میں حضر موت تک پھیلا ہوا تھا۔ 1843 میں کسی محقق نے جب ایک شاقول معماروں کا اوزار ہے جس سے دیوار کی سیدھ کی جاتی ہے، جب اس نے ایک شاقول اس عظیم اور پرہیبت صحرا کی ریت پر پھینکا تو وہ 5 منٹ میں ریت کے اندر دھس گیا، اور جس رسی سے وہ بندھا ہوا تھا اس رسی کا سرا گل گیا۔ اس قوم کے عروج کا زمانہ 1700 قبل مسیح سے 2300 قبل مسیح تک رہا۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے زمین کے ایک بڑے خطے پر 1500 سال حکومت کی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر سرکش قوم کو سزا سے پہلے انہیں سمجھانے اور ہدایت کا راستہ دکھانے، ان تک اللہ کے پیغامات پہنچانے، اس کے سخت عذاب سے ڈرانے والا کوئی نبی یا رسول ان میں بھیجا جاتا۔ پھر قانون الہی ہے کہ نبی یا رسول اسی قوم میں سے ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان کی قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: ہود بن صالح بن ارفاشند بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ایک قول کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کا نام عابر تھا جو صالح کے بیٹے تھے، اور وہ ارفاشند کے بیٹے تھے جو سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا نسب اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح الجارود بن عاد بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام۔ کہتے ہیں سب سے پہلے عربی زبان میں کلام حضرت ہود علیہ السلام نے کیا۔ البتہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی زبان بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب کے باشندے عرب عاربہ خالص عرب کہلاتے ہیں۔ ان میں بہت سے قبائل شامل ہیں، مثلاً عاد، ثمود، جرہم، تسم، جدیس، قمیم، مدہن، املاق، جاسم، قحطان اور بنو یقطن وغیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ فصیح و بلیغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم عاد کو اللہ کی طرف بلایا اور راہ حق کی دعوت دی۔ چونکہ وہ قوم دنیاوی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ اپنے تئیں اس کو اس قدر اچھا محسوس کرتی تھی، گویا وہی حق ہے اور اس کے سوا سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے آراستہ کر کے خدا کی راہ سے روک رکھا تھا، اور وہ لوگ اسی کو بہتر سمجھا کرتے تھے۔ اپنی طاقت و جبروت، قوت و حشمت پر بے جا فخر و ناز اور گھمنڈ اور تکبر کے باعث جب یہ قوم خدا کی متواتر نافرمانی اور خودسری میں آخری حد کو جا پہنچی تو عذاب الہی ان پر اس شکل میں نازل ہوا
کہ ان کے منتخب کردہ بادل کا رنگ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ترین ہوا اور وہ پورے آسمان پر پھیل گیا کہ ہر جانب اندھیرا چھا گیا اور اس میں سے ہوا سرسر چلنے لگی۔ جب وہ ہوا تیز ہونے لگی تو تب وہ لوگ ڈرے اور انہوں نے بچاؤ کی تدبیر کی۔ مرد جتنے تھے انہوں نے اپنے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھسا لیے، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے بیٹھ رہے اور درمیان میں بچوں اور عورتوں کو رکھا اور کہا کہ اب دیکھتے ہیں کون ہمیں ہٹاتا ہے کہ 3 طرف تو پہاڑ ہیں اور ایک طرف ہم ان پہاڑوں جتنی بڑی طاقت۔ تب ایک کڑک آئی جسے رعد کا نام دیا جاتا ہے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، پہاڑ ٹوٹ کر بکھر گئے اور ہوا انہیں زمین سے اڑاتی اور ایک دوسرے سے یوں پٹختی کہ ان کے سر کچلے جاتے۔ اس طرح قوم عاد ہلاک ہوئی اور وہ یوں زمین پر پڑے تھے جیسے کھجور کے مضبوط تنے کٹ کر گر پڑے ہوں۔ ان کے محلات اور نشانیاں جو بھی تھیں سب ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں۔ سرسر قوم عاد پر عذاب کی صورت نازل ہونے والا تیز ہوا کا وہ طوفان تھا جس کی میعاد 7 دن اور 8 راتیں بیان کی گئی ہے اور جس نے قوم عاد جیسے دیو قامت لوگوں کو آن کی آن میں اٹھا کے پٹخ ڈالا۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب قوم عاد کو عذاب دیا جانے لگا تو فرشتوں کو حکم ہوا ان پر باد سرسر چھوڑو، کیونکہ انہیں گمان تھا کہ ان کو کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی۔ فرشتوں نے تعمیل کی جس نے ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی۔ سرسر کے علاوہ دوسری چیز رعد کا ذکر آیا ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ ایک ایسی آواز ہے جو کلیجے دہلا دیتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ آسمانی بجلی کی کڑک ہے جو دیکھنے میں بالکل باریک ہوتی ہے پر اس کی کڑک بہت شدید ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی نادانی کا یہ حال تھا کہ کائنات کو ایک کھلنڈرے کا گھروندا اور اپنے آپ کو اس کے جی بہلانے کا کھلونا سمجھ بیٹھے اور اس احمقانہ تصور میں اتنے مگن ہوئے کہ جب ہود علیہ السلام انہیں اس کارگاہ حیات کا سنجیدہ مقصد اور خود ان کے وجود کی معقول غرض و غایت سمجھاتے تو قہقہ لگاتے اور پھپتی کستے۔ یہ انسان کے چھچھورے پن، سطح بینی اور قلت تدبر کا حال ہے جس کا مشاہدہ ہر وقت زندگی میں ہوتا رہتا ہے اور جس کو عام طور پر لوگ اپنے نفس کا حساب لے کر خود اپنے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آج خوشحال اور زوراور ہیں تو اکڑ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں، کل کسی مصیبت کے پھیر میں آ گئے تو بلبلا اٹھے، حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ گئے اور بہت تل ملائے۔ پھر جب برا وقت گزر گیا اور بھلے دن آئے تو وہی اکڑ، وہی ڈینگیں اور نعمت کے نشے میں وہی سرمستیاں پھر شروع ہو گئیں۔ اطمینان کے ماحول میں جب پیغمبر خبردار کرتا کہ خدا کی نافرمانیاں کرتے رہو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور وہ اس کی یہ بات سن کر ایک زور کا ٹھٹھا مارتے اور کہتے کہ دیوانے، دیکھتا نہیں کہ ہم پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف ہماری بڑائی کے پھریرے اڑ رہے ہیں، اس وقت تجھے دن دہاڑے یہ ڈراؤنا خواب کیسے نظر آ گیا کہ کوئی عذاب ہم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے؟ تو دراصل پیغمبر کی نصیحت کے جواب میں ان کا یہ ٹھٹھا اسی ذلیل صفت کا ایک ذلیل تر مظاہرہ تھا۔ خدا تو ان کی گمراہیوں اور بدکاریوں کے باوجود محض اپنے رحم و کرم سے سزا میں تاخیر کر رہا تھا تاکہ کسی طرح سنبھل جائیں، مگر وہ اس مہلت کے زمانے میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری خوشحالی کیسی پائیدار بنیادوں پر قائم ہے اور ہمارا یہ چمن کیسا سدا بہار ہے کہ اس پر خزاں آنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ جب اللہ کا عذاب امڑ آیا تو ان کے وہ سب نظریات پادر ہوا ہو گئے جو انہوں نے خدا اور کائنات اور اپنی ہستی کے متعلق گھڑ رکھے تھے، اور وہ سب بھروسے بھی جھوٹے ثابت ہوئے جو انہوں نے اپنے معبودوں اور سفارشیوں اور سرپرستوں پر قائم کر رکھے تھے، اور وہ قیاسات بھی غلط نکلے جو انہوں نے زندگی بعد از موت کے بارے میں قائم کیے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سنبھلنے اور سدھرنے کی مہلتوں پر مہلتیں ملنے کے باوجود ان پر کچھ اثر نہ ہوا اور اپنی متکبرانہ سرکشی پر قائم رہے تو عذاب الہی نے ان کا سب کچھ ملیا میٹ کر ڈالا۔ وہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی نمونہ عبرت بن گئے۔ اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ شوال کے مہینے میں رونما ہوا، البتہ اس کے دن کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس دن رونما ہوا۔ بعض نے پہلی شوال اور بعض نے 30 شوال کا ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے پہلی شوال اختیار کیا ہے وہ شوال کے پہلے ہفتے کو برد العجوز کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ عجوزی اس مہینے میں ایک گھر میں چھپ گیا جو زیر زمین تھا اور ریت کے طوفان سے امان میں رہا، یہاں تک کہ چھٹے دن طوفان نے اس کے گھر کو بھی متاثر کیا اور یوں وہ ہلاک ہوا۔ عجوزی کے بارے میں اس سے زیادہ تفصیل دستیاب نہیں ہو سکی،
علامہ تبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ اس واقعے کے بعد ہود علیہ السلام سرزمین حضر موت چلے گئے اور وہاں باقی عمر گزاری۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد تشریف لائے اور 150 سال اس دار فانی میں رہنے کے برعکس ایک اور روایت کے مطابق 464 سال اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہے اور پھر اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی اور حیات جاویدانی حاصل کی۔ ناظرین محترم، آئندہ ویڈیو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قصص الانبیاء کے اس دلچسپ جاری سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔